ایک پچھلا پروگرام تھا جو میں نے کہا تھا کہ اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں. آج والا پروگرام بھی میں یہی چاہوں گا کہ آپ 2-3 مرتبہ ضرور دیکھیں. لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو جوائن کریں، ممبر بنیں، پیڈ ممبر. یہ وہ واحد چینل ہے، میڈیا ہے، جہاں ہم بلوچ کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے آپ کو تجزیے بھی دے رہے ہیں، خبریں بھی دے رہے ہیں. اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کے فریم ورک میں بلوچ کے حقوق کا دفاع اور تحفظ ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے ان کو اور بی وائی سی کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ریفارمزم سے ریولوشنری پالیٹکس کی طرف چھلانگ لگانی ہے یا نہیں لگانی. سماج جہاں پہنچ گیا ہے یہاں پہ پرامن دور کے اصول اپلائی نہیں ہو سکتے. بی وائی سی اس بغاوت کو، اس ابھار کو لے کر کدھر جانا چاہتی ہے؟ پاکستان کی گود میں بیٹھانا چاہتی ہے یا مکمل آزادی کا نعرہ دینا چاہتی ہے؟ جب آر پار کی لڑائی ہوتی ہے تو اس آر پار کی لڑائی میں آپ کو کلیئر سٹینڈ لینا پڑتا ہے. پرامن دور کے جو چونچلے، یہ انقلابی لمحات میں یہ چونچلے نہیں چلتے. اس الفاظ میرے سخت ضرور ہیں لیکن کسی وقت سخت الفاظ کرنے پڑتے ہیں، ذہنی جراحی اس کو بولتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت بلوچستان کے حالات ایک ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں آر پار کی لڑائی کا ماحول بن چکا ہے. لیکن اس آر پار کی لڑائی میں ابھی بھی کچھ حلقوں کی طرف سے ہچکچاہٹ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو جس بے دردی کے اور بدتمیزی کے ساتھ بالوں سے گھسیٹ کر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو وین میں پھینکا گیا، اور اس کے بعد اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. ان کے گھر والوں کو رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو کھانا نہیں پہنچانے دیا جا رہا. تو لوگ گیس کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس جیل میں ہے، شاید اس جیل میں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو کہاں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں رکھا ہے. لیکن ایک بات اب واضح ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اس میں ان کے اوپر کئی جو ہے وہ کیسز ڈالے گئے ہیں، اور ان میں اب جو دا بلوچستان پوسٹ ہے ان کی رپورٹ کے مطابق ان کے اوپر 21 مارچ کو شہید ہونے والے جو 3 بلوچ تھے، جس میں ایک بچہ بھی تھا نعمت اللہ 13 سال کا، وہ 3 قتل کے کیس بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پہ ڈال دیے. یعنی کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جو 3 لوگ شہید ہوئے تھے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، لہٰذا اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ٹرپل مرڈر کیس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اب گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چینلز پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جس وقت جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس وقت وہ میڈیٹر کا کام کر رہی تھیں. یعنی افغانستان کے اندر جو بھی لوگ کوئی تھے جو پتہ نہیں، انہیں کو پتہ ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھے، ان کے ساتھ رابطے میں تھیں اور بی ایل اے کے ساتھ رابطے میں تھیں، جس کا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کنفیس کر لیا ہے، انہوں نے یہ جرم کا اقبال کر لیا ہے. یعنی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے. دنیا کو نہیں پتا کہ اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کس حال میں اور کہاں پہ ہیں، لیکن ان چپڑ کناتی اور 2 ٹکے کے جو یوٹیوبرز اور میڈیا پرسنز ہیں ان کو یہ خبر آ گئی ہے کہ جی انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیمپین بلڈ ہو رہی ہے. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آزادی پسندوں کے بارے میں یا جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست سے انصاف مانگتے ہیں اور ریاست کو ایک ایسی بندگلی میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ریاست انصاف نہیں دے سکتی کیونکہ وہ خود مجرم ہوتی ہے، تو پھر انصاف مانگنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایسے بنایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جال بنایا جاتا ہے مقدموں کا، ڈس انفارمیشن کا، اور یہ سارا بنا کے اور پھر ان کو کہتے ہیں اس کو یا بند کر دو یا ٹانگ دو. اب جعفر ایکسپریس والے واقعے میں جو اقبال جرم کی بات ہے یہ ریاست کی بغاوت کا شکست پہ لگتی ہے، یعنی ٹریزن، اور ٹریزن کی سزا موت ہے. لیکن میں آج یہاں پہ ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے نہیں آپ کے سامنے آیا. میں آج ڈسکس کرنے آیا ہوں، جیسا آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہے، ٹویٹر کی جو سپیس ہوتی ہے، ایکس کی سپیس، اس پر جو سمیع الدین بلوچ اور دوسرے لوگ، منظور پشتین بھی آئے تھے، ان لوگوں نے جو بات چیت کی وہ میں نے سنی، میں اس میں موجود تھا. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس وقت سب سے بڑی میری جو
اس وقت نظر ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت پہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہر اس شخص کی ہونی چاہیے۔ ہر تنظیم کے اوپر، ہر لیڈر کے اوپر جو ہے وہ اندھا اعتماد کر کے چلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب بہت شدید دباؤ آتا ہے، تو اس وقت پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کیریکٹر، کیا وہ ریفارمسٹ ہے یا ریولوشنری ہے، وہ پھر سامنے آتا ہے۔ اس لیے نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ریفارمسٹ جو یا اصلاح پسندی اور انقلابی کے درمیان یہ تفریق کرنا ایسے لمحات میں جن کو ہم انقلابی لمحات کہتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو ریفارمسٹ لیڈر ہوتے ہیں جنہوں نے ایک کیمپین ڈیولپ کی ہوتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور لوگوں کو موبلائز کیا ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوں کہ وہ انقلابی لمحات میں ریفارمزم سے ریولوشن کی طرف کا جو انٹلیکچول ٹرانسفر ہے، جو ذہنی جو ایک زکند ہے، ذہنی جو چھلانگ ہے، وہ لگانے کے قابل ہوں۔ لہذا اگر یہ چھلانگ یہاں سے یہاں نہیں لگتی تو یہ بیچ میں کھائی ہے۔ اور اس وقت ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے ان کو اور بی وائی سی کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ریفارمزم سے ریولوشنری پالیٹکس کی طرف یہ چھلانگ لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ اور اسی کے اوپر میں بات کروں گا، اور اس کے خطرات کیا ہیں، اور اگر وہ چھلانگ لگاتی ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ ذہنی چھلانگ کی بات ہو رہی ہے۔ سمیع الدین بلوچ نے کہا کہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ریاست اگر اس نفرت کو روکنا چاہتی ہے تو ہم سے بات کرنا ہوگی۔ یعنی میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ابھی بھی پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان ایک قابض ریاست ہے اور پاکستان ان کو انصاف نہیں دے گا۔ پاکستان ان کو انصاف کیوں دے گا؟ یہ کوئی برابری تھوڑی ہے ان کو مانتے، یہ ان کی نوآبادی ہے، یہ سونا دولت، یہ چیزیں گیس تیل یہ لوٹنے کے لیے اور بندرگاہ پہ قبضہ رکھنے کے لیے یہ حساب پاکستان نے قبضہ کیا تھا۔ تو آپ سے وہ بات کیوں کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس نفرت کو روکنے کے لیے، لیکن یہ مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو۔ دوسری چیز جو ہے بیسیکلی، جو جب یہ کہتی ہے بی وائی سی کہ ہم سے بات کریں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان حالات میں ہم بات کر رہے ہیں ریولوشنری مومنٹس، انقلابی لمحات کے بارے میں، ہم اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہے۔ وہ ٹھیک تھا ان کا طریقہ کار، جو اس طریقہ کار کے تحت وہ چلتے رہے، لیکن اب سماج جہاں پہنچ گیا ہے یہاں پہ پرامن دور کے اصول اپلائی نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا کے انقلابات میں آپ کو یہ نظیر ملے گی۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ریاست کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، تو بیسیکلی یہ پاکستان کی ریاست کے وجود کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کو لیجیٹمیسی دے رہے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی بلوچستان پہ پاکستانی جو ناجائز قبضہ ہے اس کی جو غیر قانونی حیثیت ہے اس کو قانونی تسلیم کر رہے ہیں۔ بیچ میں دیکھا کریں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں اور ان کے کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایجنڈا آزادی نہیں ہے۔ بلوچ یکجہتی کا ایجنڈا اگر آزادی ہو تو وہ یہ نہ کہتی کہ اسٹیٹ عوام کو سنے، یعنی ریاست عوام کو سنے، اور عوام کون ہے؟ بی وائی سی، کیونکہ یہ بی وائی سی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو بی وائی سی کا ایجنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ عوام کو سنے، بی وائی سی کا ایجنڈا آزادی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سمیع الدین بلوچ نے یہ سوال اٹھایا کہ ریاست اس تحریک کو لے کر کہاں جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا اب آپ کہ وہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے، یہ جو ہماری بی وائی سی کی تحریک ہے یا لاپتہ افراد کی تحریک ہے، اس کو کہاں پہنچانا چاہتے ہو، اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہو۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے ہونا چاہیے، بی وائی سی کو پوچھنا چاہیے کہ بی وائی سی اس بغاوت کو، اس ابھار کو لے کر کدھر جانا چاہتی ہے؟ پاکستان کی گود میں بیٹھانا چاہتی ہے یا مکمل آزادی کا نعرہ دینا چاہتی ہے؟ یہ فیصلہ بی وائی سی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ناظرین اس وقت بی وائی سی کی طاقت ریاست سے زیادہ ہے، اور بی وائی سی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس تحریک کو لے کر کہاں جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بڑی اچھی بات کی، انٹرویو چل رہا تھا، تو وہاں پہ دو باتیں بڑی اچھی انہوں نے کی عنبر زیدی نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل کریکٹنس کا انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ پولیٹیکل کریکٹنس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اصول جو قابض ریاست نے طے کیے ہوتے ہیں کہ اس دائرے میں رہ کے آپ نے سیاست کرنی ہے،
تو آپ جب مقبوضہ ہوتے ہیں، غلام قوم ہوتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس قابض ریاست کے طے کردہ سیاسی طریقہ کار کے دائرے میں رہ کر کام کرے. اس کو پولیٹیکل کریکٹنس کہتے ہیں، کہ آپ پولیٹیکلی اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار جو بات کرتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں، ہمارے تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا، ہمارے لوگ تو ایک ڈنڈا بھی لے کر نہیں آتے. تو وہ ان اصولوں کے اندر بات کر رہے ہیں جو اصول قابض ریاست نے طے کیے ہیں کہ تم قابض ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، صرف گڑ گڑاؤ گے. وہ ہے پولیٹیکل کریکٹنس. دوسری بات جو عنبر زیدی نے بات میں کی، جو میں نے پکڑ لی ان سے، وہ تھی کہ یہ لڈو جو ہے نا، دونوں طرف سے آپ لڈو نہیں مل سکتے آپ کو. یعنی آپ پاکستانی ریاست سے بھی لڈو لینا چاہیں اور آپ بلوچ عوام سے بھی لڈو لینا چاہیں، دونوں طرف یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جب آر پار کی لڑائی ہوتی ہے تو اس آر پار کی لڑائی میں آپ کو کلیئر سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور جب آپ وہ کلیئر سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر ایک کے لیے آپ برے اور ایک کے لیے آپ ہیرو بن جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں لیتے تو پھر ایک کے لیے جو ہے آپ سہولت کار بن جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے آپ غدار بن جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی پاکستانی ریاست کے لیے آپ سہولت کاری کا کام کریں گے، پھر آپ ان کے سہولت کار کا رول ادا کر رہے ہیں پولیٹیکلی کریکٹ رہ کے، اور بلوچ انقلاب یا کوئی بھی جو بھی سماج میں انقلاب ہو، اس انقلاب کی آؤٹ رائٹ حمایت نہ کر کے آپ غداری کر رہے ہیں اس تحریک کے ساتھ. لفظ الفاظ میرے سخت ضرور ہیں، لیکن کسی وقت سخت الفاظ کرنے پڑتے ہیں. ذہنی جراحی اس کو بولتے ہیں، انٹلیکچول سرجری، تو اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے. اب پاکستانی ریاست کو جو بار بار ایڈریس کرتی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی، جتنی دفعہ بھی ایڈریس کرتی ہے، پریس کانفرنس کی شکل میں ایڈریس کرے، مظاہرے کی شکل میں ایڈریس کرے کہ ہمارے لاپتہ افراد بازیاب کرو، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس قسم کے نعرے اب پرانے ہو چکے ہیں. یہ پرامن دور کے نعرے ہوتے ہیں جس میں آپ عوام کو اجتماعی شعور دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وردی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جب انقلاب شروع ہو جائے تو اس وقت یہ نعرے نہیں ہوتے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت وہ ننگے ہو کے آ جاتے ہیں ریاست. اس وقت بلوچستان میں ریاست کا ظلم جو ہے وہ ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے. تو اس وقت لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود دیکھ رہے ہیں. اس وقت لوگوں کو لائن دینے کی ضرورت ہے جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. لہذا پاکستانی ریاست کو اپیلیں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستانی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ اس کی غیر قانونی غیر قانونی جو قبضہ ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور آپ آزادی کی تحریک کو شعوری طور پر غیر مسلح کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو غیر مسلح کر رہے ہیں ذہنی طور پہ، یہ بتا کے کہ ابھی بھی پاکستان سے ہی ہم نے مانگنا ہے، ہم پرامن ہیں، ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں انصاف ابھی بھی مل سکتا ہے. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کا نہ ہونا ہے. یعنی آپ کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق سارا کام چلایا جائے، برابری دی جائے. تو آئین تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. جو 1973 کا آئین تھا وہ بھی ایک 1970 کے انقلاب کی پسپائی کے دوران ایک معاہدہ تھا انقلاب کرنے والی قوتوں کے اور ریاست کے درمیان. اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. اس لیے جب آپ لوگوں کو یہ رستہ دکھاتے ہیں تو آپ آزادی کیا جو سوچ ہے اس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، اور اس کے اندر آپ یہ چیز بھر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ادھر سے ہی ہوگا سارا کچھ. تو یہ عوام کو من حیث القوم شعوری طور ان کے شعور کو غیر مسلح، ان کی آزادی کے شعور کو، ان کی قومی آزادی کی جدوجہد کے شعور کو غیر مسلح کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈائسپورا میں لوگ ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، مطلب ہے مظاہرے کرو، اپنے لوگوں کو چٹھیاں لکھو، ممبر آف پارلیمنٹ کو جن جن ملکوں میں رہتے ہو یا یونائٹڈ نیشن میں. بھائی ڈائسپورا کو چھوڑ دیں، آپ ڈائسپورا کو چھوڑ دیں. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن جہاں میں جاتا رہا ہوں، وہ اس یو این ایچ آر سی کی بورڈ کا پاکستان ممبر، اس کا بورڈ کا ممبر چائنا ہیں جی، اس کے بورڈ کے سارے وہ ممبر ہیں جو پاکستان بلوچستان کا استحصال کر رہے ہیں. تو وہاں جا کے ہم چیخیں کہ جی ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ روکیں گے؟ آج تک تو یو این ایچ آر سی کو توفیق نہیں ہوئی پچھلے 20 سالوں میں کہ وہ ایک وفد بنا کے بھیجتے بلوچستان میں. آج تک ایک چٹھی انہوں نے نہیں لکھی. تو یہ اس وقت جو وقت ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرامن دور کے جو ہے نا چونچلے،
یہ انقلابی لمحات میں یہ چونچلے نہیں چلتے. اس وقت آپ کی توجہ صرف اور صرف بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ ہونی چاہیے اور جنگ آزادی جو لڑی جا رہی ہے اس پہ ہونی چاہیے. جو باتیں مجھے وہاں پہ پسند آئیں وہ تھیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب کی. انہوں نے تو بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے، یعنی جہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں نے جو اپنی جدوجہد کا آغاز سیاسی جدوجہد سے کیا تھا، انہوں نے مثالیں دی غوث بخش بزنجو کی، اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، ان سب کی، کہ یہ پاکستان کے فریم ورک میں بلوچ حقوق کا دفاع اور تحفظ کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن یہ سارے ہی آخر میں اس نتیجے میں پہنچے کہ پاکستان کے فریم ورک میں بلوچ کے حقوق کا دفاع اور تحفظ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سوائے غوث بخش بزنجو کے جو آخری وقت تک پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتے تھے پاکستان کی. پھر آپ نے آئین کی بات میں نے ابھی کی تھی، تو 1973 کا جو تجربہ آئین سازی کا، اس میں شریک تھے سارے، بلوچ بھی پشتون بھی. اس کے باوجود 4 سال بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا. تو آئین کا کیا، یہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ قابض اور مقبوضہ کا ہے. پھر 23 مارچ کو نیب کے جلسے پہ جب فائرنگ کی گئی 33 میں، اور پھر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا نیب نے، جن کی سرکار تھی وہاں خیبر پختونخوا جو آج ہے اس میں. تو یہ باتیں وہ کرتے 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 انہوں نے کافی لمبی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو 10 اپریل کو جو ہو رہی تھی ڈسکشن جو ہو رہی تھی اس پہ شروع ہوئی آئین کی کلاز بائی کلاز 1973 میں، تو اس پر جو ووٹنگ ہونی تھی اس سے 1 گھنٹہ پہلے ولی خان اور غوث بخش بزنجو نے بائیکاٹ ختم کیا اور جا کے ووٹ ڈال دیا. اور 14 اگست 1973 کو یہ 1973 کا آئین نافذ ہوا. اس کے باوجود کہ انہوں نے آخری لمحے میں آ کے بھی کہا چلو یار یہ لو ہمارا ووٹ بھی لے لو، پھر بھی ولی خان حیدرآباد کیس میں اندر، غوث بخش بزنجو جیل. تو یہ سب ریاست کے رشتے کیا ہیں آپ کے ساتھ، یہ اس پہ. اچھا، وہ رفیع الدین کاکڑ بتا رہے تھے کہ جس دن انہوں نے دستخط کیے اسی رات کو نیب کی تمام بلوچ قیادت کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اگلا سال اس کام میں لگایا کہ ولی خان کو کیسے گرفتار کیا جائے اور نیب پہ پابندی لگانے کے لیے کیا کیا جائے، اور پھر 4 سال کا فوجی آپریشن کیا. تو پھر عوام کو وہ کہتے ہیں پیغام کیا ملا، رفیع الدین کاکڑ کہتے ہیں کہ عوام کو یہ پیغام ملا کہ حقوق حاصل کرنے کی جو پارلیمانی کوشش ہے وہ سود مند نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. پھر 1990 میں جب جمہوری دور شروع ہوا تو وہ بتا رہے ہیں کہ بلوچ نوجوانوں نے ایک مرتبہ پھر پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا، ہربیار مری، بالاچ مری اسمبلی کے ممبر بنے، لیکن پھر بھی انصاف نہیں ملا. کتنی دفعہ تو گئے ہیں بلوچ پاکستان کی ریاست کا حصہ بننے کے لیے، لیکن بلوچ کو انصاف نہیں ملا. تو پھر پڑھے لکھے نوجوان اس نتیجے پہ پہنچے کہ پارلیمانی سیاست سے بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے. اور پھر یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئر، اسکالرز جو ہیں انہوں نے پھر بندوق کا راستہ اپنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لڑکے لڑکیوں نے پھر جو ہے وہ بندوق کا راستہ اپنایا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی، انہوں نے اگر بندوق کا راستہ اپنانا تھا تو یونیورسٹی کیوں گئے؟ بھائی یونیورسٹی اس لیے گئے کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنیں اور خدمت کریں، اچھی جاب کریں، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، تو تب جا کے انہوں نے پھر یہ راستہ اپنایا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے راستہ بلوچ کو، بندوق کا راستہ پاکستان کی ریاست نے خود دکھایا ہے، کیونکہ یہ ریاستی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ بلوچ پرامن اور پارلیمانی راستے سے حقوق حاصل نہیں کر سکتے. تو پاکستانی ریاست نے، رفیع اللہ کاکڑ جی کے مطابق پاکستانی ریاست نے بلوچ نوجوانوں کو مسلح جدوجہد کی طرف دھکیلا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی پر تشدد کر کے ریاست یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کے پاس پرامن جدوجہد کا راستہ بھی نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں، سمیع الدین بھی بیٹھی ہیں، منظور پشتین بھی ہے، ایمان مزاری ہے، میں ہوں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اور سبیہ جی بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ رفیع کہ پاکستانی ریاست آپ کو پرامن جدوجہد کا جو ہے وہ راستہ بھی آپ کو نہیں دے رہی۔ تو آخر میں پروگرام کے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بی وائی سی پر حالیہ تشدد اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی گرفتاری کا مقصد کیا ہے؟ پہلے نہیں کبھی کیا گرفتار، اب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، بی ایل اے اور دیگر جنگی بغاوت سے عوام کی توجہ پرامن جدوجہد کی طرف پھیر کر پاکستان اپنے قبضے کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ 2 سوال ہے۔ پروگرام دوبارہ سے دیکھیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔